اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنی اس عظیم فرصت کو ضائع نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ اس عظیم فرصت سے بھرپور استفادہ کر رہے ہوں گے۔ تو پیارے ساتھیوں، پہلے ملتا ہوں میں دوستوں سے، پھر اپنے ٹاپک کی طرف پڑھیں گے۔ السلام علیکم دوستوں۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ۔ تو پیارے ساتھی، دیکھا ہمارے دوست بالکل ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ اپنا وقت گزارتے ہیں قرآن پڑھنے میں جی کہ ضائع کرتے ہیں وقت اپنا؟ ضائع نہیں کرتے ماشاءاللہ۔ تو پیارے ساتھیوں، آپ کو بھی چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں تلاوت قرآن مجید کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد۔ اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ لم یلد ولم یولد۔ لم یلد ولم یولد۔ لم یلد ولم یولد۔ ولم یکن له کفوا احد۔ ولم یکن له کفوا احد۔ ولم یکن له کفوا احد۔ جی پیارے ساتھیوں، آپ نے سنی تلاوت قرآن مجید، اور امید کرتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ صرف تلاوت نہیں کریں گے بلکہ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، وہ اس طرح سے کہ آپ ترجمہ پڑھیں۔ تو ہمارے کل کا موضوع کیا تھا؟ بھول گئے آپ لوگ تینوں۔ ہمارے کل کے موضوع میں ہم نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں بات کی تھی۔ بھول گئے سب کچھ؟ کہ یاد ہے واقعہ جو سنایا تھا آپ کو اتنا اچھا؟ یاد ہے؟ جی تو آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، ایسے اگر آپ بھول جائیں گے تو پھر فائدہ۔ پیارے دوستو، آپ تو نہیں بھول جاتے؟ نہیں، آپ کو تو یاد ہوگا، لیکن ہمارے دوست یہاں پر آتے ہیں وہ بار بار بھول جاتے۔ تو پیارے ساتھیوں، آج ہم بات کریں گے ہمارے دوسرے امام کے بارے میں۔ ہمارے دوسرے امام کون ہیں؟ امام حسن علیہ السلام۔ جی، امام حسن علیہ السلام ہے۔ امام حسن علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ امام علی علیہ السلام۔ ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ بی بی فاطمہ علیہ السلام۔ علیہ السلام نہیں، سلام اللہ علیہ، ٹھیک ہے؟ جی، سلام اللہ علیہ بولنا چاہیے۔ تو پیارے ساتھیوں، ہمارے دوستوں کو تو معلوم ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی معلوم ہوگا۔ اور ہمارے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کب ہے؟ 15 رمضان کو، 6 دن بعد۔ آپ لوگ بھول کیوں جاتے ہیں؟ یاد ہے آپ کو؟ نہیں؟ چلو، شہادت کب ہے؟ نہیں پتہ۔ پیارے ساتھیوں، ہمارے امام حسن علیہ السلام 15 رمضان کو پیدا ہوئے، اور 28 صفر کو یعنی 28 صفر کو ان کی شہادت کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بھولیں گے؟ نہیں۔ اب یاد رکھنا ہے، کل میں پوچھوں گا آپ لوگوں سے۔ چلے، امام علیہ السلام کی ولادت کب ہے؟ کب تھی؟ 13 رجب۔ 13 رجب کو، اور شہادت 21 رمضان۔ جی، یہ تو یاد ہے، شکر ہے خدا کا، یہ بھی یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیارے ساتھیوں، اس دور کے حکمران کا نام معاویہ تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ امام کیا بولتے ہیں حکومت پہ رہیں، اسی لیے وہ لوگوں کے اندر پروپیگنڈا کرتا تھا کہ امام اچھے نہیں ہیں، امام علیہ السلام کے والد یعنی امام علی علیہ السلام بھی اچھے آدمی نہیں تھے۔ ایسی پروپیگنڈے کرتا تھا ان کے درمیان، لوگوں کے درمیان، اور لوگوں کو بالکل گمراہ کر دیا تھا۔ وہ لوگوں کے دماغ میں امام کی جو شخصیت ہے وہ بالکل خراب کر دی تھی، حالانکہ امام علیہ السلام کی شخصیت تو کتنی اچھی ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام تو بہت متقی و پرہیزگار تھے، اپنے زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ اور رسول خدا کا فرمان بھی ہے کہ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو معاویہ اس دور کا حکمران تھا، اور اس نے گندی گندی باتیں ڈال دی تھی لوگوں کے ذہنوں میں۔ تو اسی کے ضمن میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا امام حسن کے بارے میں ہی۔ دو کہانیاں لائے ہوں آپ کے لیے آج، لیکن وہ بعد میں سناؤں گا۔ لیکن ابھی چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب۔ جی تو ہمارے روزہ داروں، ہم آپ کو اپنی کلاس میں ایک اور مرتبہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگ کو سنانے والا تھا دو کہانیاں۔
تو پہلی کہانی امام حسن علیہ السلام کے بارے میں، دوسری بھی امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ہے، لیکن پہلی کہانی یوں ہے کہ ایک شخص امام حسن علیہ السلام کو دیکھ لیتا ہے. امام علیہ السلام جا رہے ہوتے تو امام علیہ السلام کو دیکھتا ہے اور شکر الحمدللہ امام علیہ السلام کو پہچان لیتا ہے. تو وہ امام علیہ السلام کو پھر پہچان کے سلام نہیں کرتا، بلکہ ان کو گالیاں دیتا ہے، گندی گندی باتیں کرتا ہے اور ان پہ تہمت باندھتا ہے کہ امام علیہ السلام یہ ہیں، بری بری باتیں کہتے ہیں ان کو. تو امام علیہ السلام صبر کرتے اور اس کو سنتے رہتے ہیں، غصہ نہیں کرتے. پھر جب وہ اس کی بات ختم ہو جاتی ہے تو امام حسن علیہ السلام اس کو بولتے ہیں کہ اگر آپ جو باتیں کر رہے ہو وہ غلط ہے، میرے والد یعنی امام علی علیہ السلام ایسے نہیں تھے بلکہ کہیں بہتر تھے، اور ہم بھی ایسے نہیں ہیں. مجھے پتہ ہے کہ معاویہ نے ایسی باتیں آپ لوگ کے ذہن میں ڈال دی ہے کہ جس سے آپ لوگ ہمیں برا سمجھتے ہو، لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ غلط بول رہے ہو. اگر ایسا ہے تو خدا ہمیں معاف کرے، اگر نہیں ہے تو خدا آپ کو معاف کرے. تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت نادم ہو جاتا ہے، جو اس نے باتیں کہی ہوتی ہے وہ بہت شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کو کتنا برا بھلا کہا، لیکن امام علیہ السلام نے مجھے تو کچھ بھی نہیں کہا. امام علیہ السلام نے اس کو آفر بھی کیا کہ آپ میرے گھر پر آئیں، میرے مہمان بنیں، اگر آپ پناہ چاہتے ہیں میں آپ کو پناہ دوں گا، اگر آپ کھانا چاہتے ہیں، پینا، رہنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سب کچھ دوں گا. تو پھر وہ بہت خوش ہوتا ہے امام کے اخلاق سے اور اپنی باتوں پہ توبہ کرتا ہے اور امام سے بھی معافی مانگتا ہے، خدا سے بھی امام سے بھی، اور امام کا سچا اور فرمان بردار شیعہ بن جاتا ہے. اس کے بعد وہ امام سارے گھوڑے پہ سارا سامان جو ہوتا ہے اس کا وہ امام علیہ السلام گھر پہ اتارتا ہے اور امام حسن علیہ السلام کا مہمان رہتا ہے. تو یعنی ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے اور اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. جس طرح امام حسن علیہ السلام پیش آئے، اسی طرح ہمیں اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. ایسا نہیں کہ کسی کے بیچ میں لڑائی ہو جائے، کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو تو آپ بھی اسے برا بھلا کہہ دیں. اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو آپ بھی اسے کہہ دیں تو آپ میں اس میں فرق رہے گا؟ نہیں رہے گا. اسی لیے ہمیں اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. ایک اور روایت میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام اپنے گھوڑے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ فقیر زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں کونے پہ اور سوکھی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں روٹی کے. تو امام حسن علیہ السلام کو وہ لوگ دعوت دیتے کہ امام علیہ السلام آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ کھائیں. تو امام حسن علیہ السلام ان کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں. پھر امام علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں تھوڑی دیر، پھر ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے بھی آپ کی دعوت قبول کی، ابھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے مہمان بنو. تو پھر وہ لوگ دعوت قبول کرتے ہیں اور امام علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں اور امام کے گھر مہمان بنتے ہیں. اور امام علیہ السلام اپنے خادموں کو کہتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا کھانا بناؤ، ان کے لیے ان کا استقبال کرو، احترام کرو. حالانکہ وہ فقیر تھے جو مہمان تھے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ان کا احترام کرو، استقبال کرو اور رخصت کرو دروازے تک، ان کا ادب سے ان کو گھر میں بٹھاؤ. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ مہمان آئے اور ہمیں دوسروں کو دعوت بھی دینی چاہیے گھر پہ. مہمانوں سے ناخوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر پہ ایک برکت اور ایک تحفہ آیا ہے. تو پیارے ساتھیوں، آج ہم نے بات کی امام حسن کے بارے میں. تو میں نے آپ لوگ کو ڈیٹ آف برتھ اور شہادت بتائی ہے، تو بتائیں آپ ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 15 رمضان اور شہادت 28 سفر. جی ماشاء اللہ. تو پیارے ساتھی امید کرتے ہیں کہ آپ بھی یہ چیزیں حفظ کرتے ہوں گے اور اپنے اگر آپ یاد نہیں کر سکتے تو آپ کو چاہیے کہ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں تاکہ آپ کو یہ باتیں یاد رہیں اور آپ اس کو بھولیں نہ، کیونکہ جس طرح ہمارے دوست بھول جاتے ہیں کبھی کبھار، آپ کو تو یاد رکھنا چاہیے. تو پیارے ساتھیوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی کلاس میں مزہ آیا ہوگا. انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں ہمارے تیسرے امام یعنی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے. تو پیارے ساتھیوں اگلی کلاس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.